وہ کتنے برے لوگ ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر منہ پھیر لیتے ہیں، ناک بھون سکیڑ لیتے ہیں، افسوس کرتے ہیں پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی۔ کچھ جاہل تو ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو تانا مارتے ہیں، ارے دیکھو اس کو تیسری بھی بیٹی ہوئی، چوتھی بھی بیٹی ہوئی۔ بیٹا اور بیٹی کیا تمہاری فیکٹری سے نکل کر کیا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اللہ کریم جس بندے پر جتنی مہربانی فرمانا چاہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے مولا نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ یہاں دوسری ہو جائے تو لوگوں کو ٹینشن ہے، تیسری ہو جائے تو اور گھبراہٹ ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پر میں نے یہ بھی سنا، دوسری بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی، عورت پریشان تھی، بہت پریشان تھی، اور آئی ہمارے پاس، تیسرا حمل تھا، اتنی گھبراہٹ میں کہنے لگی کہ کچھ تو حضرت تعویذ کر دیں، کچھ تو بتا دیں کہ بیٹا ہو جائے۔ کہا یہ اللہ کی مرضی میں دعا کرو، ہاں کچھ وظیفے ضرور ہیں اللہ کی بارگاہ میں بیٹا مانگ سکتے، لیکن وہ عورت کچھ زیادہ ہی ٹینشن میں۔ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی اگر تیسری بیٹی ہوئی تو اسی دن طلاق دوں گا، اسی دن میں چھوڑ دوں گا۔ میں یہ 9 مہینے کیسے گزاروں، یہ بہت پریشانی کے ہیں، یہ کئی جگہ کے معاملات ہیں میرے عزیز۔ بلکہ ایک بہت بڑے شخص کو میں ایسا بھی جانتا ہوں پرسنلی طور پر، وہ شریعت کے معاملات میں بہت آگے پیچھے رہنے والے، باشرح، بلکہ لوگوں کو بہت سارے دم دعا تعویذ بھی کرنے والے، واللہ عالم مولانا ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن ہزاروں لوگوں کو دعا کرتے ہیں، تعویذ بھی دیتے ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں ان کے پاس الگ الگ چیزوں کے لیے، ان کو خود 3 بیٹیاں ہیں، پہلی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، اور وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دوسری سے ہی وہ عمل کر رہے ہیں بیٹے کے لیے، وہ خود بھی اپنی بیوی پر جو عمل کرنا ہے بیٹا ہونے کے لیے وہ بھی کر رہے ہیں، تب بھی نہیں ہوئی، عمل فیل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے بیٹے کے لیے کچھ وظیفہ کیا، عمل کیا، وہ بھی فیل ہوا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان سے تعویذ لے کے جاتے ہیں بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، وہ خود دوسروں کو لکھ کر کے دیتے ہیں۔ اور تیسری جب بیٹی ہوئی تو اس شخص کی ایک بات مجھے بہت بری لگی، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لیا، دوسری شادی کر کے لے آیا، اس کے ساتھ گھومتا رہا پھرتا رہا۔ میں نے اس سے پکڑ کر کے ایک ہی بات پوچھی تھی، کیا اب تجھے گارنٹی ہے کہ یہ دوسری والی سے لڑکا ہی ہوگا؟ یہ گارنٹی ہے؟ اور اگر اس کو بھی وہی ہوا تو کیا کرو گے؟ کہا وہ دیکھا جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے ابھی پچھلے سال خبر ملی کہ اس سے بھی بیٹی ہوئی۔ تم اللہ رب العزت کی قانونی اور اس کے دستور سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے کیا وہ کم ہے؟ مجھے ایک اور حکایت ملی تھی، ایک بہت بڑے کروڑ پتی شخص کا انتقال ہوا تھا، 4 بیٹے تھے اس کے، ایک بیٹی تھی۔ 4 بیٹے، ظاہر سی بات ہے جب جنازہ اٹھا رہے تھے تو وہ اتنا بڑا کروڑ پتی شخص تھا کہ 4 بیٹوں کے حصے میں جو وراثت آئی تھی وہ خود کروڑوں کی تھی۔ ایک ایک بیٹے کو تقریباً 40 کروڑ کا مال، جائیدادیں سب آئی تھی۔ اور جنازہ جب اٹھانے کے لیے نماز کے بعد لوگ آئے، اچانک ایک قبیلے والے، ایک خاندان والے آئے، انہوں نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ یہ صاحب جن کا انتقال ہوا ہے ان پر ہمارا قرضہ ہے، ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، لین دین ہوا تھا، تو ان کے بیٹے وغیرہ اگر ان کی ساری چیزیں ہیں تو ہمارا حساب کتاب کر دیں۔ وہ آئے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کی بات ہو تو الگ بات ہے، ان لوگوں نے 1.25 کروڑ کا مطالبہ کیا۔ یہ ریئل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں، حقیقت میں 1 کروڑ 25 لاکھ کا انہوں نے مطالبہ کیا اور اپنی حساب کتاب بتایا۔ لڑکے جو تھے انہوں نے کہا ابھی تو ہمارے باپ کی وراثت بھی نہیں بٹی، فلاں چیزیں ہیں، ابھی تو حساب کتاب ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے وارثہ بٹھایا جاتا ہے، بہت سارے معاملات طے ہونے ہیں، آپ لوگ بعد میں دیکھ لیجئے۔ وہ ضد پہ آ گئے کہ اگر یہ جنازہ چلا گیا تو پھر ہمارے 1.25 کروڑ کا کون ذمہ دار۔ ہنگامہ ہونے لگا جنازے میں ہی، بہت بڑے حویلی کا مالک یہ شخص۔ تو پھر اچانک جنازے کے پاس ایک خاتون آئی،
آ کر کے اس نے کہا کہ اس کا جو کچھ بھی ہے حساب کرو، جنازہ مت اٹھاؤ، حساب کرو۔ حساب کرایا گیا۔ وہ عورت اپنے زیورات، اپنے کچھ جائیداد کے پیپر سب لے کر کے وہاں بیٹھی، 1.25 کروڑ کی قیمت اس نے وہیں ادا کی، اور جو خاندان والے، جو قبیلے والے ہر جانے کا مطالبہ کرنے آئے تھے وہ سب لے لیے زیورات اس نے۔ اور اس کے بعد جنازہ اٹھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ اس کی تنہا بیٹی تھی، یہ اس میت کی بیٹی تھی جس کو شادی کر کے تو دے دیا، لیکن باپ نے یہ کہا تھا، اللہ کی باپ نے کہا تھا کہ میری جائیداد میں میری بیٹی کا کوئی حصہ نہیں، جو کچھ بھی دینا تھا میں نے اس کی شادی میں دے دیا، جو کچھ بھی دینا تھا میں نے اس کی شادی میں دے دیا۔ یہ میرے 4 بیٹے ہیں، یہی میری فیکٹری بھی چلائیں گے، میری کمپنی کے بھی یہی مالک ہیں، گھر کے اور کھیتوں کے جائیداد کے یہی مالک ہیں۔ باپ نے یہ وصیت کی تھی، اور بیٹی بھی اس بات پر راضی تھی کہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اچھے گھر پر شادی ہو کر گئی تھی۔ اس نے کہا مجھے اس میں کوئی حرص نہیں، باپ نے جو فیصلہ کیا میرے 4 بھائیوں کے لیے ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ راضی برضا تھی۔ لیکن جنازہ اٹھنے سے پہلے اسی خاتون نے، اسی بیٹی نے اپنے زیورات پورے اپنے باپ کے قرضے کے لیے دیے، اور یہ کہا کہ میری شادی میں میرے ابا نے مجھے یہ ہار پہنایا تھا، مجھے فلاں زیور دیا تھا، آج ان کے جنازے کے لیے کیا میں یہ زیور نہیں دے سکتی؟ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اپنے بھویں الٹی کر لیتے ہیں، چہرہ بگاڑ لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری محبت بیٹیوں کے دلوں میں اللہ کتنی رکھا ہے۔ کئی ایسے ہیں جو باپ آج بھی بستروں پر تڑپ رہے ہیں، ان کے بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر رفو چکر ہو گئے ہیں، بیٹی اپنے سسرال سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے اپنے بوڑھے باپ کے پاس آتی ہے، اسے روٹی کھلاتی ہے اپنے ہاتھ سے، پھر شام میں واپس چلی جاتی ہے۔ کیا یہ ہزاروں گھروں کے رواج نہیں ہے؟ یہ سب حالات دیکھنے کے باوجود بھی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرو۔ وہ تمہارا کچھ نہیں کھاتی اور نہ تمہارا کچھ لے کر جاتی۔ جس دن وہ تمہارے گھر آئی 10 دروازے مولا نے الگ تمہارے لیے کھولے ہیں، تمہارے رزق کے الگ دروازے کھولے، اور بلکہ یہاں تک فرمائے گا شادی کر کے وہ کسی کے گھر میں آتی ہے تو وہ دلہن جس گھر میں آئی اس دن رزق کا اس کے گھر میں بھی الگ دروازہ کھولا ہے۔ تمہارا اپنا کیا کھا رہی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے۔ تو عورتوں کے معاملے میں اس قدر ہلکا پن، اور اس کو میں کہتا ہوں ذلیل لوگ ہیں وہ جو صرف جائیداد اور مال کے ہوس میں ان کمزور مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ کے نیچے انہیں رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں اپنی زندگی پاک میں بتا دیا کہ پوری کائنات میں یہ اصول ہے، یہ دستور ہے کہ نسل سب کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نسل ان کی بیٹی سے چلی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی۔ اور تمہیں معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کچھ بھی مشقت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں حضرت فاطمہ کیا کرتی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے ہر بوجھ کو اٹھانے کے لیے روزانہ دعا کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور جب سجدے میں جا کر رو رہے تھے اتنا کہ سر نہیں اٹھاتے تھے۔ صحابہ نے بارہا کہا کہ میرے آقا سر اٹھا لے، حضور نے کسی کی بات پر سر نہیں اٹھایا۔ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا آئی اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اتنا کہا، اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہے ہیں؟ فاطمہ آپ کی بیٹی آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی کوئی رات نہیں سوئے گی، آپ کی امت کے لیے دعا کرے گی۔ میرے آقا اپنا سر اٹھا لیتے ہیں، اپنی بیٹی کے ایک بات پر میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اشعار لکھے ہیں وہ میں پڑھ بھی نہیں پاتا ہوں، اکثر میں نے کوشش کیا لیکن جذبات بھر آتے ہیں۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبر اطہر میں رکھا اور پھر مٹی دے کر کے آئے تھے، حضرت فاطمہ نے 4 اشعار کہے تھے، 4 اشعار وہ دل کو چھونے والے ہیں۔ انہوں نے جو صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، کیا تم نے آسمان کے آفتاب کو زمین کے نیچے دبایا؟ میرے باپ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، یہ ان کا غم تھا، اور یہ بیٹی ہی تھی حضور کی جو حضور کی جدائی کے غم میں 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔
حضور کی وفات ربیع الاول شریف کو ہوئی. ربیع الاول شریف میں ایک روایت میں 12 اور ایک میں 13 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی. ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان اور رمضان میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. حضور کی عمر تو 63 سال کی تھی. سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا 30 سال کی بھی بہاریں نہیں دیکھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں وہ دنیا سے گئی ہیں، اور کوئی بیماری نہیں تھی حضرت فاطمہ کو، کوئی بیماری نہیں. باپ کا درد جو بیٹیوں کے اندر ہوتا ہے وہ سب کے اندر نہیں ہوتا. آج ہمارے پاس بھی ہم نے دیکھا ہے ان کی تڑپ، ان کی آہیں، ان کی دعائیں، ان کی سسکیاں جو بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کرتی ہیں. ارے وہ بیاہ کر کے دوسرے گھر میں چلی گئی، وہاں پر بھی سجدے میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہتی. پھر کیوں ان کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے؟ کیوں ان کو ترکے اور جائیداد سے ہٹایا جاتا ہے؟ وہ بھائی جو اپنے بہنوں کا حق مار کر کے بیٹھتے ہیں، یاد رکھو تمہارے گھر میں بھی اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیٹیوں کو بھی کوئی ٹھکرا دے، تمہاری بیٹیوں کو بھی کوئی اس طرح در در کی ٹھوکروں پر مجبور نہ کرے. اپنی بہنوں کا حق پورا دو. یہاں تک کہ بہنوں کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ جب وہ آئیں تو ان کا استقبال کرو. کبھی کبھار وہ آتی ہیں، یہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ گھروں میں ہوں گی جو بہنیں گھر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کچھ گھروں میں ہوں گی اللہ ماشاءاللہ. باقی اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہیں، بھائیوں کے ہاں آتی ہیں. جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہیں. ایک خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ بھی قید ہو کر کے آئی. قید ہو کر کے ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد اپوزٹ والے سب حضور کی بارگاہ میں آئے. ایک خاتون اس میں آگے آئی، حضور کے پاس بڑھ کر کے اس نے کچھ کہا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چادر بچھائے، وہ بیٹھ گئی. اس کے بعد کہا ہے میرے صحابہ مال غنیمت کچھ ہے؟ کہا حضور یا اتنا مال غنیمت آیا ہے، ہزاروں بکریاں تھیں. تو اس میں کئی 100 بکریاں نکالی، اس خاتون کو دیا. کہا اے خاتون یہ میں تجھے مالک بناتا ہوں، لے جا. وہ اتنی ساری بکریوں کو ہانکتے ہوئے اپنی قبیلے کے پاس آئی. اس کے قبیلے نے پوچھا ہم تو قیدی تھے نا، جنگ میں پکڑے ہوئے لوگوں کو کوئی مال دیتا ہے، کوئی بکریوں سے نوازتا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا تمہیں معلوم نہیں وہ محمد رسول اللہ ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پوچھا کہ تمہارا کیا ایسا کام تھا جس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں اتنی بکریاں دی؟ اب یہاں سنیں، صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آقا وہ اپوزٹ قوم سے آئی ہوئی خاتون کو اپنی اتنی بکریاں دے دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس چیز میں مجھ سے نہ الجھو، اس لیے کہ وہ میری ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ تھی جو میری بہن ہے. وہ میری بہن ہے، سگی بہن نہیں ہے، سگی بہن نہیں ہے. حضور کی کوئی سگی بہن نہیں، نہ کوئی سگا بھائی. آپ اکلوتے ہیں حضرت بی بی آمنہ سے، لیکن جن کے گھر میں حضور 2 سال دودھ پیے ماں حلیمہ سعدیہ، ان کی ایک بیٹی تھی ان کے شوہر سے، شیمہ، جو بچپن میں میرے آقا کو گود میں لے کر کے آتی تھی اور رات کے وقت بیٹھ کر کے کھلاتی تھی، اور بکریوں کے ساتھ بھی حضرت شیمہ حضور کے ساتھ جاتی تھی. وہ عمر میں بڑی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ زمانہ یاد آیا، یہ میری اپنی بڑی بہن ہے، بڑے زمانے کے بعد آئی، تو کیا میں اس کے اعزاز میں کچھ بکریاں نہیں دے سکتا؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جنہوں نے دودھ شریف بہن کو بھی گھر آنے کے بعد خالی ہاتھ جانے نہیں دیا، بلکہ اس کو جو ملا اتنا نواز کر کے دیا. یہاں کچھ لوگوں کے متعلق سنا ہے بہن آئے تو ہانڈیاں ڈھانک دو، گھر میں سامان چھپا دو کہ اس کی نظر پڑے گی، پتہ نہیں سب لے کر کے نہ چلی جائے، کھا کر کے نہ چلی جائے. اگر اس کا دل رکھنے کے لیے تم نے کچھ ایک دن کھلا بھی دیا تو میرے عزیزو اس کا بہت بڑا اجر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے. بہرحال آیت کریمہ میں یتیم بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقوموا، تم قائم رہو یتیموں کے معاملے میں بالقسط، انصاف کے ساتھ.
انصاف کے ساتھ قائم رہو، شریعت نے جو تمہارے اوپر احکام نافذ کیے اسی پر چلو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ مشرکین کو نہ دیکھو، کافروں کو نہ دیکھو، وہ اپنی بہنوں کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، وہ اپنی بیویوں کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ مت دیکھو، تم یہ دیکھو میرے رسول پاک نے مجھے کیا حکم دیا۔ اللہ کے حبیب کی شریعت میرے لیے دنیا بھی ہے، یہی آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا